بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد فاضل محمود حاضر خدمت. ایک نیا پروگرام، ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تو اگر ہم ڈیوائڈ کریں قسموں میں تو علامتوں کی بنیاد پہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں کوئی علامتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے سائلنٹلی ایک ایسا دشمن ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اوپر پوشیدہ وار کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ سائلنٹلی سالوں سال آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اچانک پھر جب علامتیں آتی ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن وہ علامتیں سمجھ لیجیے 5 سال 10 سال کی بیماری کے بعد آ رہی ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل ہے جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، یا اس میں جو ہے ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور بہت سارے مختلف طرح کے کینسرز بھی ہوتے ہیں. لیکن جو بیماریاں جن کی علامتیں سامنے جلدی آ جاتی ہیں، ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں. کیونکہ علامتیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی تکلیف ہے، اس بہانے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، معائنہ ہوتا ہے، تو تشخیص ہو جاتی ہے یہ بیماری ہے. آج میں بات کروں گا خون کی بیماری کے حوالے سے، کہ خون جو کہ ہمارے جسم میں ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کی گردش کی وجہ سے سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی چل رہی ہے. اس خون میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور خون کی بیماریاں جاننے سے پہلے خون کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں، خون ایک لکوڈ ہے. 5 لیٹر کے قریب یا 6 لیٹر کے قریب ایک انسان کے جسم میں یہ بلڈ ہوتا ہے، اور اس لکوڈ کے اندر 3 طرح کے سیلز ہوتے ہیں. ایک تو آپ ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں، اور یہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہوتا ہے ہیموگلوبن، جس کی وجہ سے یہ ریڈ کلر کا ہمارا بلڈ ہوتا ہے. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا سے جو ہے آکسیجن اس میں یہ لنگس میں جاتی ہیں، اور لنگس سے یہ خون میں جا کے پورے جسم میں یہ آکسیجن فراہم کرتا ہے، اور آکسیجن کی وجہ سے ہماری زندگی چلتی ہے. دوسرا جو ہے اس کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. وائٹ بلڈ سیلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ہمیں جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، یہ حفاظت کرتا ہے جراثیموں سے اور ان تمام مخلوقات سے. کیونکہ یہ بھی مخلوقات ہیں جراثیم، اس میں بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، فنجا ہیں، جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور تیسری جو مخلوق ہے اس کے اندر، تیسرا جو کمپوننٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلیٹلیٹ. اور پلیٹلیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر خون ہوتا ہے، اس میں جو ہے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہوتا ہے پلیٹلیٹ کی وجہ سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگے تو خون وہاں سے یہ نہ ہو کہ کنٹینیوس بہتا رہے، وہاں پہ یہ خون جو ہے وہاں پہ پلگ بن جاتا ہے، پپڑی سی بن جاتی ہے، اسکیب بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے خون جو ہے یہ ضائع نہیں ہوتا. اب اگر خون میں کوئی خرابی ہو جائے، ہیموگلوبن جو ہے، ریڈ بلڈ سیلز ہے، ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جائے یا ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے، تو انسان پہلی بات تو اس میں نقاہت آ جاتی ہے، پیلا پن آ جاتا ہے، کمزور لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اس کو انرجی نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو وہ کمزوری آ جاتی ہے. وائٹ بلڈ سیلز کی اگر کمی ہو جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری پروٹیکشن کم ہو جائے گی، تو مختلف طرح کے انفیکشن رہیں گے. کبھی گلا خراب، کبھی اسکن میں انفیکشن، کبھی میدے میں انفیکشن، ہر طرح کے انفیکشن. کیونکہ ہماری جو پولیس یا ہماری رینجرز یا ہماری آرمی جو ہوگی ایک طرح سے وہ کمزور ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے دشمن ہم سے غالب آنے کی کوشش کرے گا. اور اسی طرح پلیٹلیٹ کی کمی ہو جائے، جیسے کہ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ ڈینگی فیور میں یا مختلف وائرل فیور میں ہو جاتی ہے، تو جسم سے خون جو ہے وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے، منہ سے خون آ رہا ہوتا ہے، بہانے کی نالی سے خون آ رہا ہوتا ہے. تو آج بات کریں گے خون کی بیماری، اور ایسی بیماری کی جو کہ ہمارے ملک میں دنیا میں بھی مختلف صورتوں میں موجود ہے، وہ ہے بلڈ کینسر. اب بات کرنا چاہیں گے کہ بلڈ کینسر ہوتا کیوں ہے، کتنے طرح کا بلڈ کینسر ہوتا ہے. اور آج جو میرے مہمان ہیں بڑے خصوصی مہمان ہیں، وہ ہیں تو ہمارے پاکستانی، لیکن انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے امریکہ میں جا کے. وہاں کے لوگوں کے وہاں میں آپ کو بتایا کہ دنیا بھر کے لوگ آئے ہیں، لیکن انہوں نے پہچان کرائی ہے، باقاعدہ ان کو ایوارڈ ملے ہیں. بہت اچھے ہیماٹولوجسٹ اور آنکولوجسٹ ہمارے ساتھ مزید باتیں کریں گے، لیکن جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید. جن ویورز نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ کینسر میں مبتلا ہیں، اور خصوصاً بلڈ کینسر میں یا بلڈ ڈیزیزز کے حوالے سے. اور آج صرف بات نہیں ہوگی، بلکہ آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر موجود ہیں، میں ان کا تعارف کبھی تفصیلاً کراؤں گا. آج وہ ایک آفر لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، لیکن گئے امریکہ میں ٹریننگ کی، اور پھر نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آج وہ ایک آفر دیں گے اس حکومت کو یا ان تمام
لوگوں کو جو کہ اس ملک میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ سب مل کے کس طرح سے اس ملک میں بلڈ ڈیزیز میں یا بلڈ ڈس آرڈرز میں یا بلڈ کینسر میں جو مبتلا لوگ ہیں جن کا علاج لاکھوں روپے کروڑوں روپے میں ہوتا ہے، کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ضرور بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں جیسے کہ ہم روزانہ ہوتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 35305778 اور 35305779. کراچی سے باہر کے ویورز نمبر ڈائل کریں 021 اگر آپ کے گھر لائٹ ہو تو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسا قابل احترام نام جنہوں نے ہمارے یہاں جو فنکار ہیں وہ دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان کا نام، ہمارے کھلاڑی لے جاتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو گئے اور واقعی پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا امریکہ میں. کس طرح سے روشن کیا؟ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے خدمت کرنا. انسان ہمارے آگے چاہے کوئی انسان کسی بھی مذہب کا ہو اور کسی بھی رنگ و نسل کا ہو تو ہمارا کام یہ کہ اس کو صحیح کرنا ہے. یہ ایک اچھے ڈاکٹر کی پہچان ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کیا. ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈا میڈیکل کالج سے انہوں نے گریجویشن کیا، امریکہ گئے، وہاں پہ ہیماٹولوجی اینڈ آنکولوجی میں اسپیشلائزیشن کیا، ٹریننگ کی. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ جو امریکہ میں سانحات ہوئے، جو طوفان ہے، کیٹرینا آیا، ریٹا آیا، اس پہ انہوں نے باقاعدہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے عمیر ثنا فاؤنڈیشن، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو کھانا مہیا کیا، لوگوں کو پانی دیا، لوگوں کا علاج کیا، اور باقاعدہ اس کی بنیاد پہ ان کو وہاں کی گورنمنٹ نے انڈورس کیا. کانگریشنل ریکگنیشن ایوارڈ سے ان کو نوازا 2005 میں، 2006 میں اور 2008 میں. اور جہاں تک مجھے پتہ چلا کہ آج تک کسی پاکستانی ڈاکٹر کو ایسی کوئی ریکگنیشن کبھی نہیں دی گئی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر کاشف، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو میں ایک تعزیت کرنا چاہوں گا آپ کے والد صاحب کے انتقال کی، اور اتفاق ایسا رہا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ قسمت بھی ایسی ہے، قدرت کا کرشمہ ہے یہ کہ پچھلے ہفتے میرے والد صاحب کا ہفتے کو انتقال ہوا، اور اسی دن عشاء کی نماز کے بعد ڈاکٹر کاشف انصاری اور ڈاکٹر ثاقب انصاری ان کے بھائی ہیں جو کہ یہاں پاکستان میں ہیماٹولوجی آنکولوجی پر کام کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے، آپ ایل ٹی وی کی طرف سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور آپ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح سے نیک کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ یہ اسباب بنائیں ان کے مغفرت کا. آمین. آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے ہماری. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے، لوگ تو چلے جاتے ہیں یہاں سے، امریکہ چلے جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، پھر وہیں سرف کر رہے ہوتے ہیں. آپ گئے، پھر ایک عمیر ثنا فاؤنڈیشن آپ نے بنائی. یہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کیوں بنائی، کیا وجوہات تھیں، اور یہ کیا کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں نے بہت میری عزت ہوئی کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا. بہت آپ کے نام سنا اور آپ کے پروگرام کی تعریفیں میں نے سنی ہیں، اور آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور آج آپ جو کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے آگہی کا جو سلسلہ اور جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے اور ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی اور اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے سوال کیا عمیر ثنا فاؤنڈیشن کا. تو عمیر اور ثنا میرے دو بچے تھے. عمیر میرا بیٹا تھا اور ثنا میری بیٹی تھی. عمیر 1995 میں پیدا ہوا اور ثنا 2000 میں پیدا ہوئی. عمیر کی اور ثنا کی جو طبیعتیں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں. ان کی پیدائش کے فوراً بعد ان کو بیماری ڈائگنوز ہوئی جو جینیٹک ڈس آرڈر تھا، اور اس کا کوئی سچ علاج دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹ کرائے گئے. عمیر کے 2 بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوئے، اور دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشن جو کہ ڈیوک یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے نام سے مشہور ہے وہاں پر کرائے گئے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. اس طرح ثنا کی بھی طبیعت کچھ خراب رہی، لیکن اس کے ٹرانسپلانٹ نہیں کرائے گئے. لیکن اللہ نے اس کو 2 ہی برس کی زندگی دی جو بڑے خوبصورت اور بڑے حسین 2 برس تھے ہیں، اور ہم آج تک ان کو یاد کرتے ہیں اور چیریش کرتے ہیں. تو یہ 2 بچوں کی جو اموات ہوئی تو اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے اور کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنی کرب سے انسان گزرتا ہے جب اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اور جسم کا ایک حصہ اس سے جدا ہو جائے. اور یہی کچھ یقیناً ہمارے سینکڑوں لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس دنیا میں سفر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وسائل مہیا کیے تھے کہ ہم دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشن میں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے درمیان موجود تھے، لیکن کتنے لاکھوں لوگ ہیں جن کا اس سے کوئی اس طرح کی آسائشیں ان کو مہیا نہیں ہیں. تو میرے چھوٹے بھائی جو ڈاکٹر ثاقب انصاری جن کا آپ نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب دیکھو کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ کم از کم جو بھی جس کا بھی دکھ درد ہم بانٹ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی انسان کیوں نہ ہو. جو حدیث میں آیا ہے
کہ چاہے وہ ایک ہی چیز انسان کے لیے بہتری آپ کر سکے، جو وہ چڑیا کی مثال نہیں ہے جو ایک قطرہ پانی کا حضرت نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم کے اس میں ٹھنڈا کر رہی تھی، تو اس نے کہ لوگوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی ایک قطرے پانی سے تمہارا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ کم از کم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت منہ دکھانے کے قابل تو رہوں گی۔ تو یہی کچھ نیت میرے بھائی کی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ سلسلہ اللہ نے شروع کروایا، اور آج ماشاءاللہ وہ 1-2-4 مریضوں سے شروع ہوا تھا، اور آج اللہ کے حکم سے سینکڑوں مریض اور 5-6 تھیلیسیمیا سینٹرز اور مریض اور ڈاکٹرز اور دوائیاں، اللہ کا احسان ہے، بہت تیزی سے یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ پہلی بات تو یہ کہ بہت افسوس ہوا، شاید اس اسٹوری کا مجھے بھی اتنا تفصیلاً علم نہیں تھا۔ بچوں کو بیماریاں کیا تھیں؟ میرے بیٹے کو تھی LAD لیوکوسائٹ ایڈیشن ڈیفیشنسی سنڈروم، اوکے، اور میری بیٹی کو تھی میکولیپیڈوسس گلائکوجن اسٹوریج ڈیزیز، اوکے۔ اور میں ایک میں سے بڑے مزے کی بات بتا دوں، میری اہلیہ ڈاکٹر امرین علی جو ہیں، وہ ان کو یہ سہرا جاتا ہے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ LAD کی اور MDS کی جو جین آئسولیشن تھی، جین آئسولیشن MDS کی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون سی جین کی ڈسٹریکٹ ہونے سے، کس جین کے خراب ہونے سے یا ڈسپروپورشنیٹ ہونے کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ریسرچ کر لی، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، تمام سائنسدان، پھر میری اہلیہ خود PhD رہی، انہوں نے کیا میگل یونیورسٹی سے، تو انہوں نے یہ بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا کہ میں اس کی جین آئسولیٹ کروں۔ تو انہوں نے ان سیل سے کہ جو ثنا کی پیدائش پہ آئسولیٹ کیے گئے تھے، ان کو اپنی لیب میں ڈیوک یونیورسٹی میں اسٹڈی کیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے اس کی سیکوینسنگ کی اور اس کو پرنٹ کیا، پبلش کیا سائنس میں اور نیچر میں، اور بتایا کہ اس بیماری کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ جینیٹک جو ڈیزیزز آپ کی فیملی میں، یہ فیملی میں آپ کی چل رہی ہیں؟ جی، ہم دونوں میاں بیوی اس کے کیریئرز، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے ہمارا، میری خالہ کی بڑی صاحبزادی۔ اور یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ نہیں، یہ ہمیں بیماری کا کچھ نہیں پتا تھا۔ ابھی آپ کے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ، میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت تندرستی سے نوازا ہے، میں اس کا جتنا شکر ادا کروں گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا آزمائشیں اس لیے دیتا ہے، شاید اس کا آپ نے ایک پازیٹیو جی آسپیکٹ ڈھونڈ لیا۔ جی جی، مقصد کیا ہے عمیر ثنا کا، یہ بتائیے۔ دیکھیے عمیر ثنا جو ہے نا ایک بہانہ ہے، عمیر ثنا ایک بہانہ ہے اس قرض کو ادا کرنے کا جو مجھ پہ اور مجھ جیسے سینکڑوں ڈاکٹروں کے اوپر، پاکستانی ڈاکٹروں کے اوپر موجود ہے، جو کندھوں پہ ہمارے رکھا ہوا ہے، اور آج سے نہیں ہے، کسی پہ 20 سال سے ہے، کسی پہ 30 سال سے، کسی پہ 40 سال سے، اور اس قرض کو اتارنے کا یہ طریقہ ہمارے ذہن میں آیا کہ اس ملک میں، اس مٹی، اس عوام، ان لوگوں، ان پاکستانیوں کے درمیان اس چیز کو بہتر سے بہتر انداز سے کیا جائے جو آج ہم دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر وہاں کی لوکل پاپولیشن اور وہاں پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ طریقہ کرتے ہیں، اس طرح کی سہولیات کسی طرح کی یہاں پرووائڈ۔ اچھا، میرا سوال ہوگا کہ یہاں پہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہے؟ بلڈ کینسر پہ بھی آج بات کروں گا، لیکن یہ اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ جن کے گھر میں تکلیف ہے، جن کے گھر بچے بیمار ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، عمیر ثنا کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ سر ہمارے ساتھ موجود ہے مسز قمر صاحبہ۔ السلام علیکم مسز قمر۔ مسز قمر آپ لائن پہ ہیں یا کال ڈراپ ہو چکی ہے؟ آئی ایم ویری سوری مسز قمر، آپ کال کر لیجیے کہ ڈاکٹر صاحب عمیر ثنا فاؤنڈیشن ایک آزمائش کے بعد آپ نے اور آپ کے بھائی نے بنائی، پاکستان میں کہاں پہ، کس جگہ پہ اس کا آفس ہے اور یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے 3 ونگز ہیں۔ سب سے پہلا ونگ جو ہے وہ تھیلیسیمیا فری پاکستان، جو ہمارا نعرہ آج سے 10 سال سے چلا آ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے تھیلیسیمیا کا وجود ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جائے۔ تو وہ ونگ ہے ہمارا تھیلیسیمیا کا کہ جس میں تھیلیسیمیا کے بچوں کی بلڈ ایکسچینج یا بلڈ ٹرانسفیوژن کا پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس کا سینٹر ہمارے پاس کراچی میں موجود ہے، NIBD کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز، اور اس کا سینٹر ہے رب میڈیکل سینٹر گلشن اقبال میں، جہاں پر ہر ہفتے الحمدللہ درجنوں بچوں کو بلڈ لگایا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ فری آف کاسٹ لگایا جائے۔ میں نے یہ لفظ کوشش کی کا خاص طور پہ استعمال اس لیے کیا کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں کہ اگر 100 روپے اس کی کاسٹ آ رہی ہے اور وہ 50 روپے بھی دے سکتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے، کیونکہ اس 50 روپے کو ہم دوسرے مریض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جو نہیں دے سکتے اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اللہ ان کا سلسلہ کرا دے گا، لیکن منع کسی کو نہیں کیا جاتا۔ میں نے 2 مریضوں سے شروع کیا تھا، آج میرے آخری اطلاعات آنے تک 300-400 سے زیادہ مریض رجسٹرڈ ہیں جو ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے عمیر ثنا آتے ہیں۔ دوسرا ونگ عمیر ثنا کا ہے جو ان بچوں کی پرماننٹ ٹریٹمنٹ، پرماننٹ ان کی ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ کرتا ہے۔ یہ بچے اسکولوں میں نہیں جا پاتے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر ان کو ہر دوسرے ہفتے یا ہر ہفتے ہر 2-4 دن بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ خود ماشاءاللہ اپنے
اچھے ڈاکٹر ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جب خون لگتا ہے تو اس کے ساتھ 10 طرح کے لوازمات اور جسم کے اندر آ جاتے ہیں. آئرن کا اوور لوڈ ہوتا ہے, جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں اس طرح کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بچے وہ بچے نہیں رہتے جو ہم نارمل بچے سڑکوں پہ اور گلیوں میں اور محلوں میں اور گھروں میں دیکھتے ہیں. ان بچوں کی زندگی نارمل نہیں رہتی, تو ان کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی لیول پہ نارمل لائف کے اندر داخل کرنا ہے, ان کو نارمل لائف سٹائل ان کو دینا ہے. وہ ذمہ داری کون ہے, کون اٹھائے گا, کون کرے گا یہ کام؟ وہ ماں باپ جو پہلے دن سے بچہ پیدا ہونے کے بعد صرف اس فکر میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں کہ اس کو اگلے ہفتے خون کہاں سے لگے گا. وہ ماں باپ کیسے ان بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کریں گے, غذا کا سلسلہ کریں گے, ان کی کھیل کود کا انتظام کریں گے, ان کی ذہنی نشو و نما کا انتظام کریں گے. اس کے لیے عمیر ثنا نے الحمدللہ ایک ونگ بنایا جس کو ہم ریہیبلیٹیشن ونگ کہتے ہیں, جس میں کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ جی تعلیم کا سلسلہ ہے, یا کھلونے جمع کرنے ہیں, کھلونوں سے کھیلنا ہے, یا ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہے, یا ان کو کھانا کھلانے کا انتظام ہے. وہ سارا عمیر ثنا کی ریہیبلیٹیشن ٹیم کرتی ہے. تو یہ دوسرا ونگ ہو گیا. تیسرا ونگ ہے ہمارا کرائسس مینجمنٹ یا آپ ریلیف کا کام کہتے ہیں. عمیر ثنا فاؤنڈیشن ماشاءاللہ پچھلے 10 برس سے ریلیف کے. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم وہ پانی کا قطرہ لا کے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہ چڑیا کرتی تھی, جو نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو جلانے والا سلسلہ تھا. تو وہ ہم کرتے ہیں کہ جناب جہاں پر اللہ کی زمین میں جس طرح کی بھی آفتیں نازل ہوں, کوئی پریشانی ہو, ہم وہاں پہنچ. مجھے یاد ہے خدا کلامی وہاں جب آئی ڈی پیز کا سلسلہ ہوا تھا سوات میں, تو میں دوسرے چینل پہ تھا اور میں گیا تھا جب سوات کی, تو مردان ایک جگہ تھی, وہاں پہ وہ کیمپس لگے ہوئے تھے, مختلف کیمپ تھے. تو وہاں گزرتے ہوئے ایک بلڈنگ میں نے دیکھی, اور میں عمیر ثنا فاؤنڈیشن کو ظاہر بات ہے میں تو جانتا تھا کب تھے وہ پورا آپ کا گھر آپ لوگوں نے شاید لیا ہوا تھا, وہاں سے ریلیف ورک ہو رہا تھا. اور میں بڑا حیران تھا کہ کراچی کی ایک آرگنائزیشن اور یہاں موجود ہے, اور باقاعدہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہ لوگ سارے موجود تھے آپ لوگوں کے. تو یہ کیا ہے, بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ہمت دے, استقامت دے. یہ بتائیے کہ اس وقت بلڈ کینسر کے حوالے سے اگر بات کریں, بلڈ کینسر جو ہے مطلب ہوتا کیوں ہے, کتنی قسموں کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بلڈ کینسر؟ یہ ایک بڑا ہی طویل ٹاپک آف ڈسکشن ہے. میں اس کو کوشش کروں گا کہ آئندہ چند منٹوں میں اس کو سمرائز کروں. بلڈ کینسر کی جو بیسک وجہ اب تک لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے وہ ہے جینیٹک پریڈسپوزیشن. یہ سب سے اہم کہ آپ کے جسم کے جو سیلز ہیں جو آپ کی مطلب ایک طرح سے وراثت میں ملا, ایک طرح سے یہ سمجھ لیں آپ کہ باپ دادا یا چچا یا پھپھی یا تایا اس طرح کے رشتہ داروں میں کہیں موجود تھا. پھر اس میں ایک پریڈسپوزیشن کہ آپ کے وراثت پہ بھی جانا. جی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکنا پڑے گا. ایک کال ہے اس کا ہمیں جانا ہے بریک پہ, اور کال سے پہلے ڈراپ ہو جائیں. مسز شکیل السلام علیکم. مسز شکیل لائن پہ موجود ہیں یا کال ڈراپ ہو چکی ہے؟ السلام علیکم مسز شکیل, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہیلو, وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں کراچی سے بول رہی ہوں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر جناب. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ میری جو ہے میں کئی جگہ پہ مطلب 8 سال سے دکھا رہی ہوں, کبھی مجھے کیا پرابلم ہو رہی ہے کبھی کیا. تو اس سلسلے میں آپ نے مجھے جنرل فزیشین کوئی عطیہ ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر بتایا, مسرور تھے, پروفیسر ڈاکٹر مسرور صاحب. ڈاکٹر مسرور؟ یس. اچھا جی. تو اصل میں آج بھی گئی لیاقت میں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ڈاکٹر دیکھیں میں نے تو آپ کے گھر کے قریب بالکل, اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ میرے بھی ٹیچر ہیں, ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب کے بھی ٹیچر رہے ہیں, میڈیکل 2 جی اب تو پروفیسر ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ. تو آپ ان سے رجوع کر لیجئے, اور یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. امید یہ ہے کہ آپ کو مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے مسز شکیل؟ میں نام بھول گئی تھی, ڈاکٹر مسرور. پروفیسر ڈاکٹر مسرور. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب کرے, آپ کے مسئلہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ضرور پتہ چل جائے اور اس کا علاج بھی ہو جائے. ناظرین بات کریں گے آج بلڈ کینسر کے حوالے سے, کیوں ہو رہا ہے, اور جس کو ہو رہا ہے ان کے والدین کے لیے, جن بچوں کو ہے یا جن کو ہے ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا کریں, اگر کسی کو ہے تو اس کا علاج کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اور ان کی آرگنائزیشن عمیر ثنا فاؤنڈیشن اس حوالے سے کیا پلان کرتی ہے, آگے مزید باتیں کریں گے. جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید. جن اس نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ آج بات ہو رہی ہے بلڈ ڈس آرڈر, خصوصاً بلڈ ڈس آرڈرز میں بھی بلڈ کینسر کے حوالے سے. کینسر ویسے ہی جب یہ لفظ کوئی سنتا ہے
یا کسی کو پتہ چلتا ہے تو انسان کے اوپر کہتے ہیں کہ آسمان ٹوٹ گر پڑتا ہے، قیامت آ جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کا علاج ہے؟ اور ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں امریکہ میں، اور ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ نہ صرف پریکٹس کر رہے ہیں بلکہ خدمت کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی خدمت کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ خدمت کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کے علاج میں اور یہاں کے علاج میں کیا فرق ہے، اور اس حوالے سے ان کی آرگنائزیشن کس طرح سے لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب جو کہ ہیوسٹن ٹیکسس سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستانی اور کنسلٹنگ ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے بلڈ کینسر کے والے سے آج آپ جو بات کر رہے تھے وہ میں نے اس وقت بریک پہ چلا گیا تھا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ وراثت میں ملتی ہے جی، اور کیا وجوہات؟ ٹاکسنز ہوتے ہیں، ایکسپوجر ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، غذا میں ہوتی ہیں، تمباکو نوشی ہوتی ہے، اس طرح سے کبھی کبھار وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جو کیمیکل فیکٹریز ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، وہاں پہ ویسٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے بھی ہوتا ہے. پانی کے اندر آرسینک کی مقدار کتنی ہے، جو کیمیکلز ہمارے جو ندی نالیوں میں اور جو پانی کے ٹیوب ویل میں پانی آ رہا ہے، جس جگہ اسٹور ہو رہا ہے وہاں پہ کس قسم کے جراثیم یا جراثیم سے زیادہ امپورٹنٹ کیمیکلز کتنے ہیں، ان سے فرق پڑتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ جینیٹک ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے انسیڈنس اس کا کیا ہے ویسٹ میں، کیونکہ آپ وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ جڑے بھی موجود ہیں، آتے بھی جاتے رہتے ہیں، کتنا کامن ہے یہ؟ دیکھیے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو چھینک بھی آتی ہے تو 90% لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس پر بھی ہم لوگ ہماری قوم افورڈ نہیں کر پاتی کہ وہ ڈاکٹر کو بلا کے ترستی ہے. ہاسپٹلس کو دیکھ کے اچھے جو ادارے ہیں نا ان کو دیکھ کے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں اپنے گھر والے کو اپنے بیمار کو در لے دوں. بالکل. تو اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں اس کا جتنا کہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن یا مختلف اداروں سے میری گفتگو ہوتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے برابری ہے تقریباً جو ہمیں جو تشخیص ہو پاتے ہیں. کیا علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر بیماری کے شروع میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سا کینسر ہے. سب سے اہم کینسر جو 20 سے 30 سال کے لوگوں میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لمفوما. لمفوما دو دفعہ ہوتا ہے زندگی میں، جس کے چانسز 2 دفعہ ہونے کے زیادہ. ایک تو عمر ہوتی ہے 20 سے 30 اور دوسری ہوتی ہے 50 سے 60. وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر مریض آ کے بتاتا ہے کہ میری گلٹھی نکل آئی ہے، اور خاص طور پہ آپ کی گردن میں گلٹھی کا ہونا، کان کے پیچھے گلٹھی کا ہونا، یا پھر بغل میں گلٹھی کا ہونا، یا پھر گروئن مطلب کہ آپ کی ٹانگ کے اوپر گلٹھی کا ہونا، غدودوں کا پھول جانا، بڑھ جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لو گریڈ فیور کی ہلکا بخار ہے اور جسم میں کراہیت سی ہے. پھر اس میں ایک اور اہم جو اس میں پہلو ہے وہ ہے پسینے کا، کہ رات کے وقت جب وہ لیٹتے ہیں تو پورے کمرے کے اندر سب آرام سے سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اتنا پسینہ آ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ شرٹ بدل رہے ہوتے ہیں اور چادریں تبدیل کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی نہیں ہم نہیں سو سکتے، اس میں اتنا پسینہ آ رہا ہے. تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ بھوک کا ختم ہونا ہے. اور چوتھی اہم بات ہے فٹیگ مطلب کہ بس تھکاوٹ، بہت تھکاوٹ ہے. مجھ سے یہاں سے اٹھ کر کے 100 قدم نہیں چلا جائے گا، میں تھک گیا، میری سانس پھول رہی ہے. 1 منٹ کے لیے یہاں پہ خدا سلامی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، اس کے بعد پھر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. تحسین اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. پہلے تو آپ کو اور آپ کے یہ ڈاکٹر مہمان صاحب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی رحمت میں رکھے. آپ لوگ بہت اہم ہیں، موضوع ہیں جو عام ڈاکٹر سمجھا نہیں سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ وہی ڈاکٹر کاشف انصاری اسپتال میں اپنے والد کو وینٹیلیٹر سے نہیں ہٹایا کہ کاشف انصاری کو طلب نہیں کر لیا جائے گا، ان سے پوچھے بغیر اپنی وینٹیلیٹر سے نہیں ہٹائیں گے. اتنی تفصیلی بات کرنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ ڈاکٹر کاشف سے پوچھئے کہ اللہ نے جب آپ کو اتنا زیادہ علم دیا ہے کہ آپ صرف خالی رائے لینے کو آپ کو پاکستان بلایا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں؟ کیوں نہیں پاکستانی کینسر کے ڈاکٹروں کو اپنی جو قیمتی رائے بتا رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے میں CD ڈی کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں دیتے ہیں لوگوں کو. بیٹا میں بہت دکھی ہوں. 20 سال 15 سال پہلے ہوتے تو شاید میں فائدہ اٹھا لیتی. زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں. بتائیے آپ کے بچوں کو کیا ہوا تھا؟ یہی جو ڈاکٹر انصاری بتا رہے ہیں. ٹھیک. مگر میں صرف ان سے اتنا کہوں گی ڈاکٹر انصاری سے کہ بے شک زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے،
لیکن خدا کے لیے کوئی کچھ ایسی چیز ایجاد کر جائے بالکل آئندہ میری طرح کی کوئی دادی نہ روئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ اللہ مسز تعالیٰ شکیل، آپ لوگوں کو اقدامات میں رکھے اور آپ لوگ کے علم میں اضافہ بہت کرے. شکریہ مسز اللہ شکیل. حافظ. ایک میں سوال کا تھوڑا سا جواب دوں گا پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا کہ آپ نے کہا نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے جب فیملی میں کوئی بھی انسان چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ مڈل ایج میں ہو چاہے وہ اولڈ ایج میں ہو. ڈاکٹر صاحب کے 2 بچے عمیر اور ثنا پیدا ہوئے بیماری کی وجہ سے اور ایک 2 سال کی عمر میں اور ایک 5 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اتنی قوت ہوتی کہ وہ کسی کو پیدا بھی کر دے اور کسی کو مرنے سے بھی روک لے تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹر کوشش کر سکتا ہوا ہے. ان کے والد صاحب پچھلے ہفتے، میرے والد صاحب پچھلے ہفتے، اور ایک ہی دن اس دنیا سے چلے گئے. کیا ہم دونوں ڈاکٹر تھے؟ یہ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں. میں پاکستان سے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، یہ بھی سب کو جانتے ہیں، یہ تو دنیا بھر کے لوگوں کو جانتے ہیں. لیکن جس کو جانا ہے نا اس کو ہم روک نہیں سکتے. ہاں ان کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ وہی ڈاکٹر ہیں جن کے لیے شاہد آفریدی صاحب نے اپنے والد صاحب کے لیے وینٹیلیٹر ہٹانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ سے مشورہ لیا جائے. جی وہ شاہد کے والد میرے پیشنٹ تھے، ہیوسٹن میں میرے پاس رہتے تھے، 3-4 مہینے میرے ساتھ علاج کیا انہوں نے. اس کے وہ یہاں آ گئے تھے. پھر جب یہاں بیمار ہوئے تو آغا خان لے کے گئے تو شاہد نے مجھے کہا کہ بھائی میں ان کو نہیں وینٹیلیٹر سے ہٹانے دوں گا جب تک آپ آ کے لے گئے. تو میں 12 یا 14 جولائی کو پہنچا تھا تو بس اس کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے ہٹا دیا تھا. اینی ویز ان کا ایک جو سوال تھا اس کے بعد میں لمفوما پر دوبارہ آ جاؤں گا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں پہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو سی ڈی کی فارم میں، کتاب کی فارم میں، ان کی ٹریننگ کی فارم میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ بالکل بہت اہم نقطہ ہے یہ، اور میں اس موضوع پہ آپ سے آج بات کرتا ضرور. مجھ جیسے میں یہ درجنوں ڈاکٹر ایسے ہیں دنیا بھر میں رہتے ہیں جو پاکستان میں آ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب وہاں کی رنگ رلیوں میں گم ہو چکے ہیں اور ہمیں وہاں کے لائف سٹائل جو ہے وہ اتنے پسند ہے کہ پاکستان اور کراچی کا نام بھی، لاہور کا ملک کا نام بھی نہیں سننا چاہتے. مسئلہ اتنا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی فالو اپ نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا گراؤنڈ مین جسے کہتے ہیں نا کہ جناب ہمارے پاس گراؤنڈ فورسز نہیں ہے. ہم ان اور پھر ہمارے ساتھ کوئی آ کے مل کے ہمارا ہم سے ہاتھ ملا کے آگے چلنے والا نہیں ہے. میں مثال دوں، میرا خیال ہے مہینے میں کم از کم 5-6 پاکستانی پیشنٹس دیکھتا ہوں. اچھا کیسے دیکھتا ہوں میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس فون کالز آتی ہیں، میرے پاس ای میلز آتی ہیں، میرے پاس فیس بک پہ میسج آتے ہیں، یا مریض خود اٹھ کے پاکستان سے چلے آتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آرام سے میں یہاں آیا ہوں، ابھی آپ کے پروگرام سے اٹھ کے مجھے یہاں پہ ایک صاحب سے ملنے جانا ہے، آپ سے شاید تھوڑے ہی دور ہے وہ، ان کو کولن کینسر ہے. میرے پاس 3 دن ہے پاکستان میں، لیکن میں نے ان کے لیے وقت نکالا ہے کہ میں ان کو ضرور ملنے جاؤں گا. اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی احسان کرنا، اس لیے کہ میرا فرض ہے یہ. ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں، میں نے کوئی خاص ٹریٹمنٹ چینج نہیں کر دینی. جو مریض یہاں پہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے وہی ٹریٹمنٹ میں دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایڈجسٹمنٹ کر دوں، کوئی تسلی ہو جائے اس کو ڈھارس ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے کسی اور کو بھی دکھا لیا. ہم سب یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تمام ڈاکٹرز پاکستان سے باہر جو رہتے ہیں کینیڈا، لیکن یہاں پہ ایک سسٹم تو دیا جائے ہمیں. مثلا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سسٹم ہو جائے اور آپ کس طرح سے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر فلنتھراپسٹ جو کہ مخیر حضرات ہیں، جو سرکار ہے، جو نیم سرکاری ادارے ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوشن بنانے میں ہمارا ساتھ دیں، وہ ادارے بنانے میں ہمارا ساتھ دیں، وہ ٹریننگ دینے میں یہاں کے ڈاکٹروں کو ہمارا ساتھ دیں. آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے حوالے سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کا $1 بھی اس مد میں کوئی بھی دیتا ہے تو اس کو عمیر ثنا فاؤنڈیشن انشاءاللہ $1 سے میچ کرے گی. $1 دیتا ہے تو $1 ہم دیں گے. آؤ بناؤ ادارے، جیسے آپ کے برابر میں ضیاء الدین ہسپتال، ضیاء الدین انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، اس طرح کے ادارے بناؤ اور پھر وہاں پر ایک سسٹم امبریس کرو. جائے گا کہ جی $1,00,000 جو ہے وہ سرکار دے گی، $1,00,000 فوراً پاکستانی دیں گے، ڈاکٹر دیں گے، اور اس پیسے کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے گا کہ جس کے بچہ بیمار ہے، جس کا گھر میں باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، اس مقصد کے لیے کنٹینیوس بیسس پہ استعمال کیا جائے گا. اور ہم نہ صرف اس پیسے کے، میں چاہتا ہوں ٹریننگ دی جائے، جو انہوں نے بات کی بالکل صحیح کہ ٹریننگ دے کے، تاکہ ہماری ضرورت ہی نہیں، آج ہم ہیں کل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس علم کو ٹرانسفر کر دیں گے، ہم اس سوچ کو، اس مینٹالٹی کو ٹرانسفر کریں گے، اس نالج کو ٹرانسفر کریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ، ڈاکٹرز کا ایک بلک ہے بالکل، کس طرح سے آپ ان کو یہاں بھی ٹرین کر سکتے ہیں یا آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کی ٹریننگ ہو جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہی تو میں چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز ہوں جہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز،
मैं ये चाहता था कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधी सीधी बात ये कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल हुआ, आगा खान अस्पताल हुआ, यहाँ से लड़के जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके माँ बाप जो हैं वो उनको पैसे दे सकते हैं, जो उनको अफोर्ड करके वहाँ भिजवा सकते हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी की बात करता हूँ, आम लड़के की जो DMC SMC में पढ़ रहा है वो मुश्किल से MBBS कर पाता है, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा कि ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिका जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि उमैर सना फाउंडेशन जैसे इदारे, उनके बिहाफ पे, क्योंकि मैं उसका एक अदना सा कारकुन हूँ, तो मैं उसके बिहाफ पे अल्लाह की रजा से ये वादा करता हूं कि हम इस तरह की इंस्टीट्यूशन बनाने को तैयार हैं कि जहां पर इन लड़कों का, इन बच्चियों का, इन डॉक्टरों का फ्यूचर जो है सिक्योर हो, वो आके हमारे साथ काम करें, हम उनको ट्रेनिंग दें और मजीद ट्रेनिंग के लिए उनको उमैर सना के खर्चे के ऊपर वहां भेजें। हम उसमें $1 देते हैं, आए फिलैंथ्रोपिस्ट आए मुखैर हजरात आए सरकार आए हुकूमत आए, उसको मैच करे और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसपे कि इन सबको ईमान हो, जिन पे इनको ट्रस्ट हो, उसको उस पैसे का जिम्मेदार या उनको उसको निगहबान बना दिया जाए। उस पैसे से सिर्फ लोगों की ट्रेनिंग हो और तालीम हो ताकि वो आके यहाँ के डॉक्टर साहब की बात सुनी है, एक कॉल भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक बहुत खुली ऑफर है, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल जितने लोग सुन रहे हैं। उमैर सना फाउंडेशन इनकी मौजूद है कराची में, गुलशन इकबाल में, आप वेबसाइट भी पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी होंगे गालिबन। सरकार, नीम सरकारी इदारे, मुखैर हज़रात अगर इंडिविजुअली कुछ प्लान करना चाह रहे हैं तो साथ सब मिल जाए। अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपए वो लगाना चाह रहे हैं, 1000 रुपए ये लगाएंगे, 1 करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं, 1 करोड़ ये लगा देंगे, 10 लाख वो लगाना चाह रहे हैं, 10 लाख ये लगा देंगे। और कोई ऐसा कोई दायरा जिसको समझते हैं कि बहुत ही वो बिल्कुल सही मुनसिफ होगा, उसको आप बीच में ले आइए ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो, कोई खाए पिए नहीं। हमारे साथ एक कॉलर हैं शर्मिला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा। सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हूँ। ये 2005 में मुझे कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर ही हुआ था। और फिर ब्लड कैंसर कौन सा वाला? लिम्फोमा, ल्यूकीमिया? यूटीनिया हुआ या क्या हुआ कोमल? ALL, एक्यूट लिम्फोसाइट। उसके साथ ये हुआ, आगा खान में ही मेरी ट्रीटमेंट हुई, बट मेरे ब्रेन में हेमरेज हो गया। उस ट्रीटमेंट से ये चीज मेरे ऊपर बहुत बड़ी हुई। उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन चली गई, इवन मुझे अपने बच्चों के, हस्बैंड के, फैमिली के नेम्स भी दोबारा याद करने पड़े। बट उसके बाद से मैं जब से ही ठीक हुई हूँ, अब नेम्स थोड़े याद कर रही हूँ, लिटिल बिट एजुकेट भी कर पा रही हूँ। बट मुझे ये अब सेटनेस ऑफ लाइफ नहीं जा रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, कहीं अच्छा नहीं लग रहा। दिल चाहता है कि अगेन। उम्र कितनी है? जब मुझे कैंसर हुआ था उस वक्त मैं 35 थी। और अभी कितनी उम्र है? अब 43 के अंदर ही आ रही होंगी, 42, 43। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह से बच्चे हैं, वो भी मेडिकल में हैं। मेडिकल में? क्यों सैडनेस है, डिप्रेशन क्यों है? डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे? ये डिप्रेशन है, ये तो डिप्रेशन है। इनको अल्लाह ताला ने, प्लीज मैं ताकि आपकी आवाज सुन सकूं। ठीक है, आप कुछ पूछना तो नहीं चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि जब से कैंसर से उठी हूँ जैसे दुनिया चेंज हो गई है, उस वक्त से बहुत सारा हो गया है जैसे। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं। ये तो डिप्रेशन है, मजीद बातें करेंगे, ब्लड कैंसर पे, लिम्फोमा पे बात रह गई थी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह ताला जब आजमाई देता है ना, अल्लाह ताला जो है वो 70 माह से ज़्यादा रहम करता, मोहब्बत करता है अपने इंसानों से, किसी को ऐसा आजमाइश नहीं देता। और हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम किसी आजमाइश को झेल सकें, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मकासद ज़रूर होते हैं। तो मकासद जो है आज हमारे सामने उमैर सना फाउंडेशन की शक्ल में, कि उमैर और सना 2 बच्चे इस दुनिया में आए और ऐसे घर में आए जिनके वालिद साहब ऐसे डॉक्टर और उनकी वालदा जो है वो PhD माशाल्लाह साइंटिस्ट, लेकिन इतने इन्फ्लुएंशियल होने के बावजूद वो अपने बच्चों को, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिनका शायद इलाज नहीं था, वो इस दुनिया से चले गए और कम सिनी में चले गए, लेकिन वो एक ऐसा एक इदारा बना गए उमैर सना फाउंडेशन के नाम से, जो कि आप सैकड़ों बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो थैलेसीमिया में, ब्लड डिजीज में, और जज्बा रखते हैं कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की खिदमत करें। उसके रू रवा डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, जो कि उन दोनों बच्चों के वालिद भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, हीमाटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब ये बताइए,
شرمیلا صاحبہ نے ابھی کال کی بریک سے پہلے کہ ان کو ALL جو تھا ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا، بالکل، اس سے ان کی کیموتھراپی ہوئی، الحمدللہ وہ صحیح ہو گئی، لیکن اب ان کو بہت سیویئر ڈپریشن ہے. وہی کہتی ہیں کہ بس میں دل چاہتا ہے کہ شاید میں دنیا سے چلے جائیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کینسر پیشنٹ جو ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے ٹراما سے اور اتنے بڑے سانحے سے گزرتے ہیں کہ ان کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میجر ڈپریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان مریضوں کے لیے ڈیورنگ ٹریٹمنٹ، دوران ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے بعد بھی. اور یہ تقریباً 3 سے 5 سال کا عرصہ بڑا ولنریبل ہوتا ہے. اگر اس عرصے میں ان کو نہ ہو ڈپریشن تو اس کے چانسز آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں. یہاں 2 باتیں میں شرمیلا صاحبہ سے عرض کر دوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے اور اس نئی زندگی کا حق ان کو ادا کرنا ہے. اور اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے یہ بہتر طور پہ وہی جانتی ہیں. ان کے بچے ماشاءاللہ میڈیکل کالجوں میں ہیں، وہ خود ماشاءاللہ اتنی اب آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سب سے پہلے تو ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، دیکھیں کہ شاید کوئی دوائیوں کے اندر یہ سلسلہ ہو. یقیناً دوائیوں سے کچھ مدد ملے گی، ہیلپ ملے گی، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے اس اللہ کی اس نئی زندگی، نئی جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس کا قرض اتارنا ہے. اور وہ میں کیسے اتاروں گی؟ اللہ کے شکر ادا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے. وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گی تو یقین مانیے دوائیوں کی بھی آہستہ آہستہ ضرورت نہیں پڑے گی. ڈاکٹر صاحب ہمارے افسوس کی بات ہے کہ صرف 10 سیکنڈ رہ گئے. آخر میں وہ جتنے لوگ اس پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ کینسر میں، بلڈ ڈس آرڈرز میں مبتلا ہیں، مختلف کینسر میں، ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا ابھی شروع ہوئی ہے، دنیا ختم نہیں ہوئی ان کے لیے. ہمارے یہاں یہ جو بڑا مسئلہ ہے نا کہ کینسر ہو گیا تو بس خدا نخواستہ ڈیتھ نوٹ آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس دنیا میں تقریباً 50 سے 60% کینسر ایسے ہیں جو بلڈ کینسر جن کی ہم بات کر رہے ہیں، لمفوما خاص طور پہ جو ٹوٹلی کیوریبل ہے. میں ورڈ کیوریبل یوز کر رہا ہوں کہ علاج نہیں، یہ بالکل ختم کیا جا سکتا ہے کیمو تھراپی کے ذریعے اور بعد میں ریڈیشن لگ سکتی ہے. کیمو تھراپی اس کی اتنی مہنگی نہیں ہے، مختلف دوائیاں ہیں جو، لیکن اگر ان کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے اور اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو تو یقیناً عمیر ثنا فاؤنڈیشن سے رابطہ قائم کریں اور بقیہ ادارے، بقیہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ان سے بھی رابطہ، جہاں بھی دنیا میں آپ ہوں ان سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے بھائی ڈاکٹر ثاقب انصاری کے لیے جو کہ اس پروگرام میں اکثر و بیشتر لوگوں نے دیکھا بھی. عمیر ثنا فاؤنڈیشن، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، استقامت دے اور آزمائش دے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے کام کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید جاری و ساری کروا ہے، مزید ہمت دے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. عمیر ثنا فاؤنڈیشن سے اگر آپ کو رابطہ کرنا چاہیں، ویب سائٹ پہ ہے ان کی اور فیس بک پہ، نہیں تو میں برج ہوں، آپ مجھے ایک برج سمجھ لیجیے، ایک پل سمجھ لیجیے. فیس بک پہ آپ کلینک آن لائن کی سائٹ پہ جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کاشف انصاری، ڈاکٹر ثاقب انصاری سے میں کہوں گا کہ یہ بھی فیس بک پہ کلینک آن لائن کی سائٹ پہ آ جائیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل بات کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے، جو کہ یہ وہ دشمن ہے جو کہ آپ کو پیچھے سے وار کر رہا ہوتا ہے اور ایسے کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا، سائلنٹ کلر ہے. اس کے ساتھ ایسے ایک صحت مند اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. کل بات کریں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.